اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گفتگو کا موضوع مہنگائی کا معاشرے پہ مہنگائی کے اثرات۔ کل آپ کے خدمت میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے 3 اثر بتائے۔ وہ امید ہے کہ آپ کل والی بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ بہرحال ایک یہ تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے معاشرے میں بد اخلاقی پھیلتی ہے، اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ امانتوں میں خیانت ہوتی ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے انسان میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آج یہ بھی ایک حدیث آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب مہنگائی ہوگی تو لازمی ہے کہ عام ہمارے ملک میں جو کمانے والا بندہ ہے اس کی دہاڑی 500 سے 800 کے لگ بھگ ہے۔ اچھا، اب اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں 1500 سے 2000 ڈیلی میں، تو کیا اس کا ایمان اسلام پکا رہے گا؟ حدیث میں ملتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر، غربت انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر کوئی بندہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور مکتب میں چلا جاتا ہے، کوئی بندہ مسلمان ہوتے ہوئے کبھی نعوذ باللہ خدا کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، جبکہ یہ مہنگائی خدا نے نہیں کی، یہ مہنگائی ہمارے حکمرانوں نے کی ہے۔ ہمارے حکمران ابھی تک آزاد نہیں ہیں، جبکہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کسی اور کے عبد، کسی اور کے نوکر، کسی اور کے غلام نہیں بنو، خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے۔ اب ہمارے حکمران کیسے آزاد ہیں؟ تجارت صرف اس ملک سے کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی۔ بھائی کیوں نہیں کرنی؟ آپ کو اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفادات میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے عوام اور ہمارے ملک کا فائدہ کس میں ہے۔ فرض کریں اگر چین سے ہمیں بجلی سستی ملتی ہے، اگر ایران سے ہمیں بجلی پیٹرول سستا ملتا ہے، اگر مثال کے طور پہ افغانستان سے ہمیں کوئی چیز سستی ملتی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم دور والے ملک سے خریدیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے سے پرمیشن لیں کہ آپ اگر ہمیں پرمیشن دیں گے تو یہ چیز ہم ان سے خریدیں گے؟ میرے بھائی، اے عوام، آپ جب ووٹ ڈال رہے ہو تو کسی ایسے بندے کو ووٹ دو جو ذہنی طور پہ کسی کا غلام نہ ہو۔ لا تکن عبد غیرک، کسی کا عبد مت بنو، کسی کا غلام مت بنو۔ وقد جعلک اللہ حرا، خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے۔ الحمدللہ خدا کے وسائل ہمارے ملک میں بہت ہیں، خاص طور پر جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں، صوبے سندھ میں وسائل بہت ہیں۔ کوئلہ اتنا ہے کہ ہم پتہ نہیں کئی صدیاں اس سے اپنی بجلی بنا سکتے ہیں، اس سے بجلی نہیں بنا رہے۔ تیل کے ذخیرے اتنے ہیں کہ ابھی بہت سارے اتنے ذخیرے جن کو ابھی تک ہم جو ہے کیا ہے وہ اس سے تیل نہیں نکال سکے ہیں۔ گیس کے اتنے ذخائر ہیں کہ جو ہم نہیں نکال سکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس الحمدللہ خدا کی ہر نعمت، گندم ہمارے پاس، کپاس ہمارے پاس، جو چاول ہمارے پاس، جوار ہمارے پاس، ہر قسم کا پھل سبزی ہمارے پاس۔ اس کے باوجود جب ہم یہ چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو جیب بھری ہوئی ہو، واپسی پہ جیب خالی ہو جاتی ہے۔ اور کسان بیچارے اتنا کام کرتے ہیں لیکن ان کو مٹھی بھر کے پیسے ملتے ہیں، جب وہ چیز خریدتے ہیں تو ڈبل ٹرپل رقم میں وہ خرید کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مہنگائی کا میرا خیال یہ ہے، اور آپ کا بھی یقیناً یہ خیال ہوگا، کہ ہمارے حکمران مہنگائی کا سبب بنے ہیں۔ یہ حکمران حضرات اگر اپنی جو ہے سہولیات کو ختم کر دیں، ان کا پیٹرول مفت، ان کی بجلی مفت، ان کا سوئی گیس مفت، ان کے گھر کا کرایہ مفت، ان کا سب کچھ مفت، اور سب کچھ دبا کس پہ؟ عوام پہ۔ رات کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھے جناب پیٹرول 30 روپے مہنگا ہو گیا، جناب سوئی گیس اتنا مہنگا ہو گیا، جناب سبزیاں پھل اتنے مہنگے ہو گئے۔ بھائی حضرت علی علیہ السلام حکمران ہوتے ہوئے جو کی روٹی کھاتے تھے، اور ان کے مکتب اور ان کے فکر سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر عوام کی تم سطح امیری اوپر نہیں لے آتے تو تم عوام کی طرح بن جاؤ۔ کیا ہمارے حکمران کسی مزدور کی طرح کبھی کوئی کھانا کھائیں گے؟ مزدور کی طرح کبھی وہ رہائش کریں گے؟ مزدور بیچارے کو تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پنکھا بھی بمشکل ملتا ہے، وہ بھی 2 4 4 6 6 8 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن ان کے پاس تو اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔
इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जब उसमें बैठे तो हवाई जहाज़ वाला मज़ा देती हैं। भाई अगर आप इस मुल्क के हुक्मरान हो तो अरबी में एक मक़ूला है, रईसुल कौम खादिमहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, तो खादिम बन के रहो ना, नहीं एक हुक्मरान बन के रहो। तो बहरहाल ये तो महंगाई के हवाले से ये परेशानियां होती हैं। इस्लाम भी महंगाई के हवाले से कमाने के बारे में ये फरमाता है कि अगर एक सामान आप अपने पास जमा करते हैं, चाहे हुक्मरान जमा करे चाहे कोई ताजिर जमा करे, और वो सामान बाज़ार में नायाब हो और आपने इसलिए उसको जमा किया है कि महंगा होगा, पूरे बाज़ार से आपने वो चीज़ गुम करके अपने गोदामों में रख दी, तो फिर मैं ये बेचूंगा। तो इस मेरे मकाले के हवाले से मकाले लिखने वाले ने कहा बगैर किसी गुमान के ये कमाई आपकी हराम है। देखिए मैंने क्या कहा कि आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है और आपने उस चीज़ को बाज़ार में उस वक्त देना है जब किसी के पास भी ये चीज़ न हो। अलबत्ता हाँ, अगर ये चीज़ आम मिलती है तो फिर ज़ख़ीरे करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर ज़ख़ीरा किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आप तक महदूद है तो फिर आप ज़ख़ीरा नहीं कर सकते हैं। इस बारे में एक हदीस के अल्फाज हैं, रुब अरबाहिन तऊलु इलल खुसरान, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो इंसान को खसारे में डाल देते हैं। बज़ाहिर तो मैं देखता हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, मेरा जेब भी फुल हो रहा है, लेकिन इसमें मैंने दूसरों का गोया कि खून पसीना चूस के ये जमा किया है, तो ये हमारा खसारा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दखल फी शैइन मिन असआरिल मुस्लिमीन, वो बंदा जो मुसलमानों के कीमतों में दाखिल होता है, क्यों, ले यगली अलैहिम, ताकि चीज़ें उन पर महंगी करके उनको बेचे, कान हक्कन अल्लाह अन यकज़िफ़हु फ़ी मुअज़्ज़म जहन्नम रअसहु अस्फलह, तो अल्लाह पर लाजिम बनता है कि वो उसे जहन्नुम में इस तरीके से फेंके कि इसका मुंह जो है वो नीचे हो, मुंह के बल उसको जहन्नुम में फेंकेगा। अब आप बताएं कि रसूल अकरम जो रहमतल लिल आलमीन है, वो भी फरमाते हैं कि महंगाई करने वाले बंदे के लिए खुदावंद मुताल इस किस्म का अज़ाब कर सकता है। और रसूल अकरम वो हैं जो बोलते हैं तो वो वही होती है, वो अपने तरफ से नहीं बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये मेरे अल्फाज वो अफराद जब सुनेंगे जिनके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वो अपना माल बाज़ार में ले आएँ ताकि मुसलमान आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर हुक्मरानों का ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी वालों के साथ हिस्सा है, अगर उनका उन पर शफ़क़त का हाथ है, तो वो भी हुक्मरान उठा लें और हुक्मरान भी कौम के खादिम बनकर दिखाएं ताकि महंगाई ख़त्म हो। जब महंगाई ख़त्म होगी तो कुफ्र भी हमारे करीब नहीं आएगा, बदअखलाक़ी भी हमारे करीब नहीं आएगी, फिर जो है बेचैनी भी हमारे करीब नहीं आएगी, अमानत में ख़यानत भी नहीं होगी। हत्ता कि महंगाई की वजह से लोग अपनी गैरत, अपने नामूस भी शायद बेचने की तरफ आ जाएं, तो ये चीज़ भी महफूज रहेगी, तो नतीजे में इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।